السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سبھی سننے والوں کو میرے چینل ہارر ٹی وی پہ ویلکم۔ وہ ایک ٹھنڈی سرد رات تھی۔ لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھر لحاف میں جا کر دبک کر چائے کو کافی کے مزے لے رہے تھے، مگر ہر غریب کی کیا سردی کیا گرمی، وہ تو بس روزی کمانے کی فکر میں کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ صرف اپنے کاروبار اور گھر والوں کا پیٹ پالنے کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ ایک بندہ نواز تھا جو کہ ملتان کا رہنے والا تھا، جو کراچی روزی کمانے آیا تھا۔ گرمیوں میں وہ مٹکے والی کلفی بیچتا اور سردیوں میں چائے کے ساتھ ہی مرغی کی یخنی تھی۔ تین ہنی پر اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ اس چھوٹی سی روزی میں اللہ نے اسے بہت برکت عطا کی تھی۔ زیادہ رش کی وجہ سے اس نے 2 لڑکے بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ آج غضب کی سردی تھی۔ سردی کے ساتھ کوئٹہ کی ہوا بھی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اکا دکا لوگ آتے اور صبح کی جگہ آج چائے کا زور زیادہ چلا۔ رات کا 1 بجنے والا تھا شاید۔ آج لڑکوں کو بھی سردی بہت لگ رہی تھی۔ استاد، دکان بند کر کے گھر چلنا چاہیے، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چائے کا گرم کپ پی۔ تمام کام ختم کر کے بچے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ نواز بھی کچھ چیزوں کو سمیٹ کر چائے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اسے چوڑیوں کی کھنک سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، جس نے اورنج کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے لباس اور جسم سے عجیب سی مہک اٹھ رہی تھی، جو نواز محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ محترمہ، آپ اتنی رات میں کیا کرنے آئی ہیں؟ ارے، یہ کیسا سوال پوچھ رہی ہو؟ سردی ہے، تمہارے ہوٹل سے چائے پینے آئی ہوں۔ مگر بی بی، میں تو اپنا کیبن بند کر چکا ہوں، تمام سامان بھی۔ آپ گھر جائیں اور اپنے کچن سے اچھی سی چائے بنائیں، خود بھی پئیں اور گھر والوں کو بھی، اگر وہ جاگ رہے ہوں تو۔ جناب، باتیں اچھی کرتے ہیں آپ، میں بہت ضدی ہوں، چائے تو آپ کے ہاتھ کی ہی پیوں گی۔ جائیں اپنے گھر۔ یہ سن کر وہ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسنے میں ایک عجیب سی جلترنگ تھی، جیسے وہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ فضا میں ہنسی گونج رہی تھی۔ نواز نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ بڑی بڑی براؤن آنکھیں، گلابی گلاب کی طرح چہرہ جو میک اپ سے بے نیاز تھا، حسن میں کھو سا گیا۔ اس نے جلدی سے چولہا جلایا، سے دودھ نکال کر دودھ پتی کی چائے اسے بنا کر اسے پیش کی۔ یہ لیں، جلدی سے پی کر آپ اپنے گھر کی راہ پکڑیں۔ ارے، آپ کو بڑی جلدی ہے محترمہ؟ میرا نام محترمہ نہیں، رجا ہے۔ ٹھیک ہے رجا صاحبہ، اگر پولیس کی موبائل یہاں تک پہنچ گئی تو آپ کے ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ میں شریف آدمی ہوں، آپ جلدی سے چائے ختم کیجیے۔ ارے، آپ کتنے ڈرپوک ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں۔ گدھا بھی پر نہیں مارے گا، انسان کو چھوڑیے۔ نواز کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ رہی تھی۔ آخر یہ کیا بلا ہے؟ بلا کا نام ذہن میں آتے ہی نواز کی ہوا گم ہو گئی۔ یہ کوئی چڑیل یا عصبی سایہ ہے، کیونکہ اس کے کیبن کے ساتھ ہی بڑے بڑے برگد کے درخت تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا یہاں پر سایہ ہے۔ ارے، تم جو سوچ رہے ہو بالکل ویسا ہی ہے۔ میں ایک چڑیل ہوں، مگر تم سے پیار کر بیٹھی ہوں۔ میں سامنے والے درخت پر بیٹھی تم کو دیکھتی رہتی تھی، مگر موقع نہیں ملا تم سے اکیلے میں بات کرنے کا۔ آج موقع مل گیا۔ تلاش میں تھی، میں رجا کی روح ہوں، میں سب بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف رکھا اور دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے بولنے لگی۔ میرا نام رجا ہے، میں نے خودکشی کی تھی، ذات کی بھنگن یعنی جمعدار قوم سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں تمہیں دوسری ملاقات میں سب کچھ بتا دوں گی۔ میری وجہ سے تم پریشان مت ہونا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بس تمہارا میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ جاؤ، اب تم گھر جاؤ، تمہاری بیوی اور ماں فکر مند ہیں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ نواز تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور
گھر کا رخ کیا۔ راستے میں بھی اسے رجا کا خیال آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے 2 لحاف اور دو، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ رات بیت رہی تھی مگر نواز کی آنکھوں سے نیند اوجھل تھی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر وہ لحاف میں دبک گیا۔ پتہ نہیں کس وقت نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ ظہر کی نماز کے لیے اس کی بیوی نے اٹھایا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا۔ اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ اس نے تھوڑا بہت ناشتہ کیا، درد کی دوا کھائی اور مسجد نماز پڑھنے چلا گیا۔ سب نمازی جا چکے تو اس نے مولانا صاحب، جو کہ عامل بھی تھے، انہیں متوجہ کر کے رات والی ساری داستان سنائی۔ وہ حیرانی سے سب کچھ سن رہے تھے۔ انہوں نے نواز سے کہا، تم کل میرے ساتھ میرے استاد کے پاس چلو، وہ ضرور تمہیں اس سے نجات کا تعویذ بنا کے دیں گے۔ نواز کو کچھ آس نظر آئی۔ وہ شام کو کیبن پر چلا گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد آیت الکرسی 4 کل کا حصار کھینچا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ کوشش میں تھا کہ 12 بجے دکان بند کر کے چلا جائے۔ وقت کا پتہ بھی نہ چلا۔ آج بھی سردی عروج پر تھی مگر آج کل کے مقابلے میں رش زیادہ تھا۔ رش کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس طرح پھر وہی ٹائم ہو گیا۔ لڑکے چلے گئے۔ نواز ڈر رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی سب سمیٹ کر گھر کا رخ کر رہا تھا۔ وہ دکان سے نکل کے چرنگی کی طرف آ گیا۔ اس نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں لیے سڑک کے بیچ میں کھڑی کانپ رہی ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روک دی تھی۔ نواز نے اپنی بائیک روکی اور قریب جا کر پوچھا، اماں، آپ اتنی رات میں کیا کر رہی ہیں؟ بیٹا، میں راستہ بھول چکی ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ مجھے لالو کھیت جانا ہے۔ ماں، اسکوٹر پر بیٹھے، میں تمہیں لالو کھیت چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے اسکوٹر پر بیٹھ گئی۔ اپنے خیالوں میں چل رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے جو بڑھیا بیٹی ہے، اس کے پاس وہی معطر خوشبو اور چڑیوں کی کھنک آ رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ رجا یعنی وہی بدرو تھی۔ ارے سامنے دیکھو، ٹرک آ رہا ہے۔ واقعی اس کی بائیک کے سامنے ٹرک تھا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور بائیک بے ساختہ رک گئی۔ آپ؟ ہاں میں۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا آسانی سے پیچھا چھوڑ دوں گی؟ نہیں۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی تو تم مولویوں کے چکر میں پڑ رہے ہو۔ تمہارے مولوی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ گھر جانا ہے، گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بھی تو کب سے تمہارا انتظار میں سڑک پر کھڑی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ نواز درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ دیکھو، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے چند گھڑی بات کر لیا کرو۔ میں تم سے ایک کام لینا چاہتی ہوں۔ بولیے، کیا کام ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے، جہاں برگد کا درخت اور خالی گراؤنڈ ہے، یہاں چند کچے پکے مکانات تھے۔ میری فیملی بھی انہی میں رہتی تھی۔ ہم لوگ کرسچن تھے۔ مجھے سامنے جھونپڑی میں رہنے والے ایک لڑکے شوکت سے محبت ہو گئی تھی، جو کہ مسلمان تھا۔ ساتھ ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ کچی عمر کا میں پیار ہو گیا۔ وہ بھی مجھ سے 2 ہاتھ آگے نکلا۔ ہم لوگ اسکول کے بہانے ادھر ادھر ملتے رہتے۔ ایک دن میرے ابا نے دیکھ لیا، مجھے بہت مارا اور شوکت کے ابا سے بھی شکایت کی۔ وہ بہت ہی نیک آدمی تھے۔ انہوں نے شوکت کو ڈانٹا۔ میرا اسکول جانا بند ہو گیا۔ بہت ہی پابندیوں کے باوجود میں شوکت سے ملتی رہتی۔ کلاس میں میری چھوٹی بہن شامل تھی۔ میرے ابا نے فیصلہ کیا کہ مجھے نانی کے پاس پنجاب بھیج دیا جائے۔ وہیں پر کوئی اپنی ذات کا لڑکا دیکھ کر میرا بیاہ کر دیا جائے۔ جس دن مجھے پنجاب جانا تھا، اس سے ایک دن پہلے میں نے شوکت گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنا لیا۔ میری چھوٹی بہن کو پتہ چل گیا۔ عین وقت اس نے ابا کو بتا دیا۔ ابا نے مجھے بہت مارا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی جان دے دوں گی مگر شوکت کے علاوہ کسی کی نہیں بنوں گی۔ میں نے رات کو سونے سے پہلے فنائل پی لیا، جو میرا ابا ہسپتالوں میں باتھ روم دھونے کے لیے لاتا تھا۔ ختم ہو چکی تھی۔ میرے ابا نے جب یہ دیکھا کہ میں مر چکی ہوں تو اس نے مجھے صبح ہونے سے پہلے اس برگد کے درخت کے نیچے
گڈھا کھود کر دفن کر دیا اور خود اماں اور بہن کو لے کر پنجاب بھاگ گیا۔ چند دن بعد شوکت اور اس کے ابو بھی نہ جانے کہاں چلے گئے، مگر اس دن سے میری روح بھٹک رہی ہے۔ درخت کے نیچے آج بھی میری تازہ لاش موجود ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے یہاں سے نکال کر مسیح قبرستان میں دفنا دیا جائے۔ یہ کام تم کر سکتے ہو۔ تمہاری شکل شوکت سے ملتی ہے۔ تم کل رات 2 بجے کے بعد میری ڈیڈ باڈی درخت کے نیچے سے نکال کر مسیح قبرستان میں ڈال آؤ، کیونکہ یہاں تمام مسلمانوں کی درسگاہ ہے۔ یہاں سے مجھے آزادی ملے۔ بھی میں یہاں سے آزادی کی کوشش کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی چیز آڑے آ جاتی ہے۔ تم صرف میری باڈی مسیح قبرستان کے پیچھے والی جھاڑیوں میں پھینک کر آ جانا، باقی سب میرا کام ہے۔ جا سکتے ہو۔ نواز نے فوراً بائک سٹارٹ کی اور گھر کی طرف چل دیا۔ صبح اس نے مسجد سے مولانا صاحب کو بلایا اور تمام حقیقت بیان کی۔ مولانا صاحب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اسے فوراً استاد کے پاس چلنے کو کہا۔ بڑی مشکل سے وہ بستر سے اٹھا اور وہاں تک پہنچا۔ تانے میں ہی تھے۔ انہوں نے نواز سے شروع سے آخر تک داستان سنی۔ یہ حقیقت سن کر وہ خود حیران تھے۔ مولانا صاحب آپ بتائیں، کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ مگر کیسے اس کی لاش کو نکال کر وہاں تک لے کر جاؤں اور وہاں جھاڑیوں میں پھینکوں؟ تمہیں ہمت کر کے یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ وہ کبھی بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میں تمہیں پانی دم کر کے دیتا ہوں اور نقش بنا کر دیتا ہوں۔ تم اسے فوراً گلے میں ڈال لو۔ جب تم یہ کام کرو تو یہ پانی کی بوتل ساتھ رکھنا۔ اس کے پانی کو تم اس جگہ کے ارد گرد چھڑکنا اور وقفے وقفے سے پانی کو پینا۔ اس کے اثر سے وہ تم پر نہ تو حملہ کر سکے گی اور نہ ہی اس وقت تک بیدار ہوگی جب تک تم اسے جھاڑیوں میں نہیں پھینک دیتے۔ دور کھڑا ہو کر تمہاری مدد کروں گا۔ میں پڑھائی کرتا رہوں گا۔ تم اس کام کے لیے کسی سے گاڑی لے لو۔ ہاں، میرے ماموں کے بیٹے کے پاس ٹیکسی ہے، میں اس سے لے لوں گا۔ بہرحال نواز دوسرے دن تمام کاموں سے فارغ ہو کر اس درخت کی طرف چل دیا۔ مولانا صاحب آ گئے تھے۔ اس نے تمام چیزوں کا پہلے ہی انتظام کر لیا تھا۔ اسے اس جگہ کو کھودنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس جگہ سے معطری خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ نواز نے پانی پیا اور چاروں طرف چھڑکا اور کام تیزی سے کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک لڑکی کی لاش مل گئی۔ لڑکی بالکل رجا کی طرح خوبصورت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سو رہی ہے۔ ایک عرصے بعد بھی اس کی لاش بالکل تازہ تھی۔ اس نے وہی اورنج لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے گلے میں مسیح لاکٹ پڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے لاش کو چادر میں باندھ کر ٹیکسی کی ڈکی میں رکھا۔ مولانا صاحب بھی جلدی ہی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھے۔ اچانک لاش میں ایک گندی بدبو آنے لگی۔ گاڑی میں سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مولانا صاحب بولے، نواز جلدی کرو، یہ بیدار ہو گئی تو تمہارے ساتھ بھی میں بھی مارا جاؤں گا۔ بڑی مشکل سے وہ لوگ قبرستان تک پہنچے۔ نواز نے رجا کی باڈی کو جلدی سے جھاڑیوں میں پھینکا۔ اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے کا مولانا صاحب نے سختی سے منع کیا تھا۔ چاروں طرف سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ فضا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ طاری تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بچی سسک سسک کر رو رہی ہے۔ مولانا صاحب آنکھیں بند کر کے قرآنی آیتوں کا ورد کرتے رہے۔ نواز نے گاڑی جلدی ہی گھر کو جانے والے راستے پر موڑ دی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے شکر ادا کیا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ تم بالکل پریشان مت ہونا، وہ اپنی جگہ پر پہنچ گئی ہے۔ یہ داستان نواز نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے دوست کو سنائی تھی۔ لسنرز، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری سٹوریز آپ لوگوں تک ایسے ہی پہنچتی رہے، چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔